السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام الیکشن 2018 کے سلسلے کی ایک کڑی ہے اور اس سلسلے میں ہم آج آئے ہیں ضلع ٹانک جو کہ KPK کا حصہ ہے، اور آج ہماری ملاقات ہوگی ضلع ٹانک سے PMLN کے پریزیڈنٹ سمیع اللہ خان برکی صاحب سے، جو کہ نامزد امیدوار ہیں NA 37 اور PK 94 سے۔ اپنا تعارف وہ اپنے الفاظ میں خود کرائیں گے۔ ہم ان سے ضلع ٹانک کی صورتحال پہ بات کریں گے، جہاں پہ مسلم لیگ کا وجود نہیں تھا اس سے پہلے، تقریباً 98 سے لے کر اور اب تک مسلم لیگ نون کا وہاں پہ کوئی وجود نہیں تھا۔ سمیع اللہ خان پہلی بار ضلع ٹانک کو منظم کرنے کے لیے شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی ہدایات پر ٹانک تشریف لائے ہیں اور اپنی پارٹی کو ٹانک ضلع میں منظم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سمیع اللہ خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں ٹائم دینے کا ہمیں۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف اگر اپنے الفاظ میں کروا دیں ہمارے ناظرین کے ساتھ، تاکہ انہیں آپ کا بیک گراؤنڈ بھی پتہ چلے اور آپ کی پارٹی کے لیے جو بھی خدمات ہیں ان سے بھی لوگوں کو اس کا بھی پتہ چل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنے دور گھومل ٹانک مطلب یہاں کو سلیکٹ کیا اور آپ لوگ ہمارے پاس یہاں پہ آئے ہیں۔ میرا نام تو جس طرح آپ نے کہا سمیع اللہ خان برکی ہے اور میں پاکستان مسلم لیگ نون سے میری وابستگی تب ہوئی جب میاں صاحب 2008 میں واپس آئے۔ تو وہ ایک ایسا اتفاق تھا کہ جب اس ملاقات میں وہ پہلی میری ملاقات تھی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو وہ ملاقات ایک ایسی تھی کہ جب میاں صاحب کے پاس ہم گئے، جب وہ پاکستان واپس آئے ایک کافی عرصے بعد، جب ان کو جلا وطن کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا، انہوں نے اس کے الفاظ تھے اس وقت کے مجھے مطلب یاد بھی، اور وہی ایک گڑی تھی جس میں مجھے PMLN میں مطلب ایک اٹیچمنٹ جس کی آج بھی ہم اس کی یہاں پہ موجود ہیں۔ تو میاں صاحب نے کہا تھا کہ ہم پاکستان اور اس ملک کی ترقی کے لیے اپنی ہر قربانی دیں گے، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کتنی زندگی ہے، لیکن کم از کم ہم نے اس ملک کے لیے اپنا کچھ کردار ادا کرنا ہے۔ تو وہی ایک لمحہ تھا جو میرے مائنڈ میں ایک بنا، اور میاں صاحب کے ساتھ ایک مسلم لیگ کے ساتھ ایک وابستگی ہوئی، اور باقاعدہ 2008 میں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ مسلم لیگ کو جوائن کرنے کے بعد مختلف ذمہ داریاں ملی۔ میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ لاہور رہا، تقریباً 3 سال کا عرصہ وہاں پہ اسی طرح مختلف ہماری تھی چیف منسٹر یوتھ موبلائزیشن کمیٹی تھی، اس کا میں ایز اے کوآرڈینیٹر رہا۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے تھے وفاقی، جب 2013 میں وہ بنا تھا تو وہاں پہ ہماری بنی تھی نیشنل پیس کمیٹی جو آرگنائز ہوئی تھی، جو کہ پنجاب میں بہت زیادہ آرگنائز تھی۔ اس کا میں ایز اے پنجاب کا کمپلینٹ سیل کا ایز اے کوآرڈینیٹر میں نے کام کیا، اور اس کے بعد اب مجھے ذمہ داریاں دی گئی 2016 میں باقاعدہ پاکستان مسلم لیگ نون ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ضلع ٹانک کے لیے۔ چونکہ ضلع ٹانک سے میری ایک پیدائشی ایک علاقائی وابستگی ہے، میری فیملی ساری یہاں پہ سیٹل ہے، اور ہم نے بھی تقریباً اپنا سارا بچپن یہیں پہ گزارا ہے، اور یہاں کی جو محرومیاں تھیں یا یہاں کی جو صورتحال تھے، یہ ہم بچپن سے ہی ہم دیکھتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں یہاں سے اپنی ابتدائی وہ کرنے کے بعد وہاں پہ سیٹل ہوا، پھر ایک ایسی پارٹی کے ساتھ آرگنائز ہوا کہ جو ایک ڈیولپمنٹ پارٹی ہے۔ پھر جب ان کو دیکھا، وہاں پہ سلسلہ کیا، تو یقین مانیں کہ میری خواہش اور میرا جذبہ یہ تھا کہ میں ان لوگوں سے، اس سیٹ اپ سے، جو یہاں پہ پنجاب میں جتنی یہ علاقہ ڈیولپ ہے، ان لوگوں کے تعاون سے اپنے اس علاقے کو ڈیولپ کریں۔ تو لازمی بات ہے پولیٹیکلی پارٹی وہاں تب جاتی ہے جب وہاں کا کوئی اسٹرکچر ہوتا ہے، کوئی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہماری پارٹی کا کوئی اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں تھا، کیونکہ میاں صاحب میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کی جس کو کہتے ہیں کہ ان کی ایک توجہ کی بنا پہ کہ جب انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ایز اے وزیر اعظم کے ہم آپ کے علاقے کے لیے ضرور کچھ کریں گے، ہم پورے پاکستان کے لیے کریں گے، لیکن اگر ہمیں کہیں پہ بھی آپ ہماری وہاں پہ آپ کو ضرورت ہے تو ہم ضرور وہ کریں گے۔ تو میں نے باقاعدہ یہاں پہ مسلم لیگ کو ری آرگنائزنگ کے لیے ہم لوگوں نے کام شروع کیا، اور اس ری آرگنائزنگ میں یہ ہوا کہ الحمدللہ اس وقت ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ضلع ٹانک میں فعال جماعت بنا دی۔
اگر آج آپ اس کی مطلب رپورٹس دیکھ لیں مختلف اس کی، تو مسلم لیگ الحمدللہ ضلع ٹانگ کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ تو میں اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کا ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ منتخب ہوا۔ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی منتخب ہونے کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک کور کمیٹی بنائی، پھر اس کے بعد پورا باقاعدہ الیکشن کروایا۔ پھر الیکشن مطلب یہ کے پی میں پہلی دفعہ مطلب مسلم لیگ کا یا مطلب کافی جماعتوں کا پہلی دفعہ ایک جس کو کہتے ہیں الیکٹڈ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اگر ہوں تو وہ میں ڈسٹرکٹ ٹانگ سے ہوں، جس کا ہم نے باقاعدہ الیکشن کے ذریعے آیا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جو وزیر اعظم بنے تو میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں، انہوں نے باقاعدہ مجھے ایز اے کوآرڈینیٹر یہاں کے لیے کیا، اور تقریباً ساری علاقے کی بہتری کے لیے جس میں ہم نے کافی کام کیے، مطلب ہم نے یہاں پہ ایک گیس کا وہ کیا، کوئی اور بھی ایسی کافی چیزیں ہیں۔ تو مسلم لیگ سے وابستگی اور اب تک جو پہنچ اور اب تک جو مختلف جگہوں پہ کام کیا ہے، پہلے دن سے جذبہ یہ تھا کہ اپنے ملک اور اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کوئی اپنا کردار ادا کرے۔ سمیع اللہ خان صاحب، یہ بتائیں کہ ٹانگ جیسا پسماندہ علاقہ، آپ کا تو اپنا علاقہ ہے، آپ اس کی پسماندگی سے بھی بخوبی باخبر ہیں، آپ کے آنے کے بعد جو مسائل ہیں جو بہت ایک طویل عرصے سے ٹانگ کے لوگ فیس کر رہے ہیں اور برداشت بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ موروثی سیاست کا سلسلہ ایک طویل عرصے سے شروع ہے، چند مخصوص خاندانوں کے بیچ میں یہ سیٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے، کبھی ایک خاندان لیتا ہے کبھی دوسرے خاندان لیتا ہے۔ ان مسائل کو آپ نے آبزرو کیا ہے، دیکھا ہے کہ کیا مسائل ہے ٹانگ کے، اور ان کے حل کے لیے، تدارک کے لیے آپ نے کوئی پلان بنایا ہے کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کریں بھائی بات یہ ہے کہ ٹانگ کو اگر ہم دیکھ لیں تو کے پی کے کا تقریباً ابھی اگر ہم پرانے کے پی کے کا حساب لگاتے ہیں تو یہ کے پی کے کا تقریباً آخری ضلع اس طرف سے آ جاتا ہے۔ یہاں پہ تو پسماندگی کا حساب یہ ہے کہ یہاں پہ پچھلے 30-35 سالوں میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے، مطلب کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو کوئی کام کسی نے کیا ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو موجودہ جن لوگوں نے یہاں پہ حکمرانی کی ہے یا حکومت کی ہے، مطلب یہ وہی لوگ تھے کہ مطلب جو جس طرح آپ نے کہا کہ بدلتے رہے ہیں، ایک خاندان گیا تو دوسرا آیا، دوسرا خاندان آیا تو تیسرا آیا، تو ان لوگوں نے اس ضلع کی بہتری کے لیے کوئی بھی ایسا اقدام نہیں اٹھایا، کوئی بھی ایسی پلاننگ نہیں کی، اور آگے بھی ان کے پاس کوئی پلاننگ بھی نہیں ہے۔ ہم نے اگر جب سے ہم نے اس ضلع کو میں کام کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے ہم نے اس ضلع کے مسائل کو کا پلان کیا کہ اس کے مسائل کیا ہیں، کہ ہمیں اس کا یہ سمجھ آ جائے کہ اس میں اس کی ضرورت کیا ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو اگر ٹانگ کا ایشو ہے اس میں پینے کے پانی کا ایشو ہے سب سے بڑا، جو کہ یہ ایشو ختم کرنا یا یہ حل ہونا یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، یہ بڑا آسان کام ہے اس کو، لیکن خالی اگر صحیح طریقے سے اس کو مینیج کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ کسی نے کام ہی نہیں کیا، اور اس ضلع کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ پورے پاکستان میں اضلاع دیکھیں تو بہت سے کم اضلاع ایسے ہوں گے جس کا ماسٹر پلان نہیں ہوگا۔ تو یہ بدقسمت ضلع بھی اسی میں شامل ہے کہ اس ضلع کا ماسٹر پلان ہی نہیں ہے کہ جو بنا سکے کہ اس کا پانی کا طریقہ کیسے ہوگا، اس کے نکاس کا طریقہ کیسے ہوگا۔ بس وقت ہے جو گزر رہا ہے اور گزارتے جا رہے ہیں۔ ہم نے جب اس پہ کام کیا تو ہم نے پراپر اس ضلع کو اس کے 16 یوسیز میں سب سے پہلے ہم نے اپنے لوگ ایک تنظیم بنائی، ان تنظیم کی مدد سے ہم نے کیا کیا، ہم نے اس علاقے کے جو اپنے علاقے کا، ہر علاقے کا اپنا اپنا مسئلہ ہے، ہم نے اس مسئلے کو، ان مسائل کو، ان چیزوں کو ایک پلیٹ فارم، ایک کاغذ پہ لے آئے کہ اس گاؤں کا یا اس یوسی کا کیا مسئلہ ہے۔ اب ٹانگ میں 2 یوسی ہے، سٹی 1 سٹی 2۔ سٹی 1 اور سٹی 2 میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ پینے کا پانی کا مسئلہ ہے، باقی بجلی کے مسئلے بہت سی چیزیں ہیں۔ لیکن ان مسئلوں کے لیے ہم نے جو کیا، جب ہم نے ساری صورتحال ہم نے اکٹھی کی تو اس میں سب سے بہترین ہمیں یہ لگا کہ اس سٹی کو سب سے پہلے ہم ماسٹر پلان دے دیں، کیونکہ ماسٹر پلان میں یہ ہوگا کہ ایک تو اس ہر چیز کا مستقل حل ہو جائے گا، مطلب ایک شارٹ ٹرم نہیں ہوگا، ایک لانگ ٹائم ایک پالیسی بن جائے گی کہ جس میں حکومت کوئی بھی آتی ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایم این اے کوئی بھی آئے گا، ایم پی اے کوئی بھی آئے گا تو اس ماسٹر پلان پہ کام کریں گے تو یہ ضلع کچھ ہی عرصے میں مطلب اس کی شکل ہی بدل جائے گی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے تحت آپ جو پارٹی کے بیس کی طرف پہ اور اپنے جو ہمارے یہاں پہ وہ لوگ جو ہماری پارٹی میں شامل ہوئے کہ جو واقعی چاہتے ہیں کہ اس علاقے کی بہتری ہو، ان لوگوں کی مدد سے ہم لوگوں نے باقاعدہ ایک ماسٹر پلان ڈسٹرکٹ ٹانگ کا بنایا،
جس میں ہم نے تمام یوزز کو بھی مد نظر رکھا. اگر وہ ماسٹر پلان اس پہ لاگو ہو جائے تو یہ چند مہینوں کی گیم ہے کہ چند مہینوں میں اس کی شکل بدل جائے گی. مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب اس میں ہو نہیں سکتا. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ٹانک میں نہ کسی نے کام کیا ہے، اور اگر کسی نے غلط بھی کام کیا ہے تو اس غلط کام کو کسی نے پوائنٹ بھی نہیں کیا. یہاں پہ مسائل یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ ایک خاندان دوسرے خاندان، ایک خاندان اگر کوئی غلط کام بھی کر رہا ہے نا تو دوسرا خاندان اس کو خالی اس بیس پہ مطلب پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا کہ کل کو جب میں کروں گا تو پھر وہ بھی مجھے نہیں. مطلب ان کی ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ایک بن گئی ہے. تو میں کچھ چیزیں اگر آپ کو ساتھ میں کوٹ کروں تو آپ پریشان ہو جاتا ہے انسان کہ یار اس علاقے میں مطلب کیسے یہ ضلع چل رہا ہے. ڈسٹرکٹ ٹانک میں ایک گرلز کالج ہے. اگر آپ ٹانک سٹی میں اب گرلز کالج کا جو ہاسٹل ہے، جو گرلز ہاسٹل ہے، گرلز ہاسٹل کو عمر اڈا میں بنایا گیا، جو کہ اس کالج سے تقریباً 10 کلومیٹر کا فاصلہ بن جاتا ہے. اور اس علاقے کو اگر لائن آف سیکورٹی حوالے سے آپ دیکھ لیں تو دن میں وہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا. انہوں نے جناب لوگوں نے وہاں پہ اس کا گرل ہاسٹل بنا دیا. یعنی مضافاتی علاقہ مطلب مضافاتی علاقے میں، مطلب سٹی میں مطلب کالج ہے گرلز کا، گرلز کالج کا ہاسٹل کہاں پہ بنا دیا؟ وہاں پہ. کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ تم نے کیا کیا، کالج کہاں پہ ہے، ہاسٹل تم کہاں پہ بنا رہے. اسی طرح اگر ہم ایک اس کو دیکھتے ہیں، یہ پچھلے دور کی ایک کارنامہ کہ ایک ڈسٹرکٹ کا ایک ریسٹ ہاؤس ہے. اس ریسٹ ہاؤس کو کوٹ کٹ ایک گاؤں ہے جو 25 کلومیٹر مطلب سٹی سے دور ہے. 25 کلومیٹر دور جس کا مطلب راستہ بھی نہیں ہے، ایک بیچ میں نالا آتا ہے، اس کا پل ہی نہیں ہے. اور جناب والا وہاں پہ ڈسٹرکٹ کا ریسٹ ہاؤس بنا ہوا ہے. اور اس ریسٹ ہاؤس کی پوزیشن کیا ہے؟ اس ریسٹ ہاؤس کی پوزیشن یہ کہ 6 لوگ اس پہ تنخواہ بھی لے رہے ہیں. اور آج تک مطلب ایڈمنسٹریشن کا جو پیسے وہاں پہ حکومت کے جو ضائع ہو رہے ہیں، تو دوسری پارٹی جو دوسری اقتدار میں آتی ہے وہ اس خوف سے، کیونکہ انہوں نے بھی ایسے کام کیے ہیں، وہ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے ان سے کہ بھئی تم نے کیا گیا، یہ کہاں پہ بنایا. تو ٹانک میں ڈسٹرکٹس میں جب تک ان لوگوں کو، یہ جو پرانے لوگ ہیں، یہ جو پرانے جتنے بھی یہ 30 سال جن پہ نے حکومت کی ہے، ان میں کوئی بھی گراس روٹ لوگ نہیں ہیں. مطلب یہ خالی چند خاندان ہیں، جو ایک خاندان جو نام باپ دادا اور پیسوں کے زور پہ خالی آئے اور انہوں نے الیکشن لڑا اور اسمبلیوں میں گئے، اس کے بعد پھر 5 سال بعد ہی آئے. ہم پہلی دفعہ پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے، میں اس علاقے کے لوگ ہیں، ہم گراس روٹر لوگ ہیں. مطلب ہم نے نیچے سے کام سیکھا ہے. سیکھنے کے بعد ہم نے اس وقت، ہمارا مقصد اس وقت میرا یہ ہے کہ اپنے علاقے، اپنے ان لوگوں کو فائدہ پہنچائے. جو ایکسپرٹیز جو ہم نے لی ہے، جو جہاں تک ہماری اس وقت ایک چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں، تو اس کا فائدہ ہم اپنے علاقے کو پہنچائیں کہ اس علاقے کو ان معرومیاں، ان اندھیروں سے نکالنے میں ہم اپنا کردار ادا کریں. سمیع اللہ خان صاحب، 2013 سے 2018 تک کی جو یہ گورنمنٹ گزری ہے ابھی، جو کہ ختم ہو گئی ہے، اس میں آپ کی پارٹی کی حکومت تھی. جب سے آپ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنے ہیں، آپ نے وفاقی حکومت سے، وفاق میں چونکہ آپ کی حکومت ہے، آپ نے ٹانک ضلع کے لیے کون سے ایسے کام کروائے ہیں جو پارٹی کی بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ آپ کی پارٹی کو جاتا ہے؟ بالکل. اس میں دیکھیں، اگر ہم 2013 سے جب اقتدار میں پاکستان مسلم لیگ نون آیا تو حالی دنوں میں تو آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں جس طرح کے کچھ لوگوں نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی اس حکومت کو، مطلب جب ہم 2013 سے پہلے کے حالات اس ملک کے دیکھیں تو اس ملک میں دہشت گردی تھی. اس ملک میں کراچی کے حالات کیا تھے، اس ملک میں کے حالات جس طرف جا رہے تھے یا جس طرف تھے، تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک ایک دیوالیہ ملک ہونے جا رہا ہے. مطلب ریلوے کے پاس سیلریاں نہیں ہوتی تھی، لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے تھے. اگر ہم پی آئی اے کو دیکھ لیں، مطلب جتنے بھی مطلب ایک سٹرکچر جو ملک کا چل رہا تھا وہ ایک عجیب پوزیشن میں جا رہا تھا. پہلے 2 سال میں اگر ہماری پارٹی کی جس طرح کی پوزیشن تھی تو الحمدللہ اس سٹارٹس کے وہ سے پورے ملک میں اگر ہم دیکھ لیں تو مطلب وہ حالات، وہ واقعات، یہاں پہ جو دہشت گردی کے حالات تھے، خاص کر ہم جس ضلع میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس جگہ پہ آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو 2013 کے حالات یہ تھے کہ یہاں پہ آنا ممکن نہیں تھا. یہاں پہ آپ کا آنے کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ آپ یہاں پہ آئے یا یہاں پہ کوئی مطلب وزٹس کر سکیں. تو ان ساری صورتحال کے بعد جب تھوڑی سی حکومت نے ان چیزوں پہ قابو کیا، وہ جو حالات تھے ان کو بہتر کرنے کے بعد پھر ہم نے جب اپنا کام شروع کیا کہ ہم اب اپنے ضلعوں کی ذمہ داریاں، کہ ہمیں جب مجھے سونپی دی گئی ہے 2016 میں ڈسٹرکٹ ٹانک کی،
تو اس تھوڑے سے عرصے میں، چونکہ یہ عرصہ بڑا کم تھا، ٹینیور بڑا محدود تھا، کہ جب ہم ان چیزوں سے نکلے اور ہم اب کام کی طرف آئیں، تو اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں ضلع ٹانک میں اس سے پہلے ہمارا ایک کونسلر بھی نہیں تھا. اگر ہم دیکھ لیں حکومتی سطح پہ PMLN کا، تو ہماری پوزیشن پارٹی کی تھی ہی نہیں. تو لازمی بات ہے جب ایک پارٹی کی وہاں پہ اپنی ایک وہ سیٹ اپ نہیں ہوتا، تو جو وہاں کے MNAs یا MPAs ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ، اپنے علاقے کی بہتری کے لیے پارٹی کے بیس پہ اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا. اس میں چند چیزیں میں آپ کو اگر وہ کروں تو بیت المال کے ایک فنڈ سے ہم لوگوں نے ٹانک میں سب سے پہلے ایک فیمیل کمپیوٹر لیب بنایا. چونکہ ڈسٹرکٹ ٹانک کی تاریخ میں اس سے پہلے فیمیلز کے لیے کبھی بھی کوئی کسی بھی حکومتی سطح پہ کوئی ایسا لیب نہیں بنایا گیا، کوئی ایسی چیز نہیں کی گئی کہ مطلب ان خواتین کو یا ان فیمیلز کو دنیا کے ساتھ شامل کیا جائے، جو دنیا کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان سے آگاہی کے لیے ہم لوگوں نے وہ ایک باقاعدہ ایک کمپیوٹر لیب بنایا، 20 کمپیوٹرز لیب کا. اس میں اس طرح تھا کہ دیکھیں، جب ہم لوگوں نے یہاں پہ باقاعدہ پارٹی کے پلیٹ فارم سے جب یہاں پہ ذمہ داریاں ہمیں ملی، لازمی بات ہے جب ذمہ داری ملی تو اس کے لیے پہلے سب سے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم نے سب سے پہلے یہاں کے مسائل کو دیکھا کہ ان مسائل، یہاں کے مسائل ہے کیا اور ان کا حل کیا ہے. تو اس شارٹ پیریڈز میں بھی ہم لوگوں نے اپنی پارٹی کی تنظیم کی سطح پہ اور پارٹی کی سطح پہ اپنے قائدین کی توجہ یہاں پہ لے آنے پر کیا کیا. سب سے پہلے وہ کام کوشش کی کہ یہاں کی بہتری میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں. جس طرح سب سے بڑا ایشو تھا پانی کا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اس پانی کے لیے سب سے پہلے ہم نے جب بات کی PM ہاؤس میں، تو وہ جو ہم نے ایک اسٹیمیٹ بھی بنایا، جو ہم نے اس کا پلان بھی بنایا، تو انہوں نے ہمیں ایک وہ کیا پلان، ہم نے وہ کیا، اس میں 100 سولر واٹر کی فلٹرز کی ہم نے باقاعدہ ان کی ریکویسٹ کی کہ مطلب ہمیں کم از کم اگر یہ ہمیں مل جاتے ہیں تو یہ پورے ڈسٹرکٹ ٹانکس کے مطلب پانی کا جو ایشو ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم نے PM صاحب سے اس وقت ایک ریکویسٹ کی تھی. یہ جو آپ فلٹریشن پلانٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ فلٹریشن پلانٹ ہیں جو ٹانک کے کھارے پانی کو بھی میٹھے میں تبدیل کر لیتے ہیں کیا؟ اس میں دو چیزیں ہیں. اس میں یہ ہے کہ یہ بیسیکلی وہ پروجیکٹ تھا جس طرح ایک پنجاب میں چل رہا تھا صاف پانی پروجیکٹ، یہ پینے کے پانی کا تھا. یہ ہونا اس طرح تھا کہ یہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ لگنا تھا، اس کے اوپر فلٹریشن لگایا تھا. جس طرح آپ اسلام آباد میں دیکھتے ہیں مختلف سڑکوں پہ لگے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ پانی آتا ہے، وہ فلٹرائز دے کے لوگ لے جاتے ہیں. سیم یہ بھی وہی پروجیکٹ ہے. اگر ہم دیکھ لیں تو کافی بیماریاں ایسی ہیں جو پانی کی وجہ سے ہی ہے. اگر ہم وہ پانی کی وہ بیماریوں کو، وہ جو پینے والا پانی ہے نا، اگر ہم اس کا وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے اگر ہم نے جو اسٹیمیٹ کیا تھا کہ ہم پورے ڈسٹرکٹ میں یہ وہ کر لیتے ہیں، تو مطلب یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ مطلب اس کو کیا جا سکتا ہے. تو اس پہ کیا ہوا، اس پہ باقاعدہ PM ہاؤس کی طرف سے باقاعدہ ہمیں اس کی ڈائریکشن ملی. ملنے کے بعد جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ تھا اس کے پاس چلی گئی، چونکہ اس میں وہ صوبائی ایک پروجیکٹ آ رہا تھا. صوبائی گورنمنٹ کے پیچھے ہم اتنے لگے رہے، انہوں نے ہمارے ساتھ لیٹر بازی کی، لیکن انہوں نے فردر اس پہ کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو ان کو کرنا چاہیے تھا. ہم بار بار ان کو اپنی طرف سے مطلب آپ نے اپنی کیپیسٹی میں یہ موو کی تھی؟ جی، اپنی کیپیسٹی میں باقاعدہ PM صاحب نے CM کو لکھا کہ یہ اس سبجیکٹ میں آتا ہے اور اس کا اگر فنڈ ہے، ضرورت ہے تو وہ ہم آپ کو فنڈ دیں گے. لیکن چونکہ ان کی بالکل ایسی توجہ ہی نہیں تھی جن کی وجہ سے مطلب وہ کام پورا نہیں ہو سکا. لیکن ہماری پائپ لائن میں ہے، ہم نے اس کو کرنا ہے. جیسے بھی ہمارے پاس اقتدار آ جاتا ہے، اگر صوبائی آ جاتا ہے تو ہم اس کو کرنا چاہ رہے ہیں. جو سبجیکٹس ہمارے پاس وفاقی تھے، وفاقی سبجیکٹ ہمارے پاس کیا تھا، ہمارے پاس سوئی گیس کا تھا. جس علاقے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ علاقہ گومل ہے. گومل کی تاریخ یہ ہے کہ یہ 200 ایئرز مطلب اولڈ سٹی ہے. اور اگر ہم اس علاقے کو دیکھ لیں تو مطلب یہ ایک تاریخی شہر کے لحاظ سے، اگر آپ کو ہم گومل سٹی کا وزٹ کروائیں گے تو آپ سٹی کو دیکھیں گے تو یہ ایک تاریخی لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی تاریخی علاقہ ہے پورا گومل. تو یہاں پہ مطلب بنیادی سہولیات کے وہ پہ سٹی کے لحاظ سے پورے ٹانک ڈسٹرکٹ میں اگر سٹی کے بعد کوئی دوسری سٹی آتی ہے تو وہ یہ بازار آ جاتا ہے، گومل آتا ہے. پھر گومل کے لحاظ سے اگر آپ دیکھتے ہیں گومل یونیورسٹی، گومل میڈیکل کالج، گومل کے نام سے جتنی بھی بڑی چیزیں ہیں وہ درہ گومل اسی سے ہی منسلک ہیں. چونکہ یہاں کے لیے ہم نے مطلب ایک وہ گیا وفاقی پروجیکٹ تھا سوئی گیس کا،
تو ہم نے ایک ریکویسٹ کی تھی پرائم منسٹر صاحب سے، تو انہوں نے باقاعدہ ہمیں 25 کلومیٹر کی اپروول دی تھی، جس کی ہم نے اپروول بھی ہو گئی تھی. پھر اپروول کے بعد اس کا باقاعدہ اسٹیمیٹ بھی بن گیا تھا. اس کے بعد اس کا سروے بھی مکمل ہو گیا تھا. سروے ہونے کے بعد اس کا اسٹیمیٹ بنا تھا. تو تقریباً ہمارے ہاتھ میں جو کام اس تھوڑے سے ٹینیور میں تھا، تو ہم نے اس میں یہ کیا کہ وہ سارا پروسیس اس کا مکمل کیا. اس میں دیر ہوگی، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے کہ وہ نہیں ہو سکے گا. تو یہ ہماری اپنی طرف سے ایک کوشش تھی. اسی طرح ٹانک میں پہلی دفعہ فیمیلز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک بیت المال کا ایک فنڈ یوز کیا. بیت المال کے فنڈ میں کیا بنا کہ ہم نے باقاعدہ وہاں پہ ایک فیمیل کمپیوٹر لیب بنایا، جس میں تقریباً اس وقت 40 لڑکی بچیاں جو ہماری ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، وہ باقاعدہ وہاں پہ اس سے سیکھ بھی رہی ہیں. اور مطلب بنیادی آج کمپیوٹر دور ہے، نظام ایڈوانس چل رہا ہے. تو ہمارے علاقے میں یہاں پہ یا اس ڈسٹرکٹس میں لڑکیوں کو پڑھانا کے لیے مطلب جو اقدامات ان لوگوں نے نہیں کیے، تو ہم نے پہلی دفعہ ایک فیمیل کے لیے جو کمپیوٹر لیب کیا. تو اس سے کیا ہوا کہ یہ پہلی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک دنیا کے ساتھ ملنے کا ایک پہلا قدم تھا. اسی طرح اگر آپ چلے جائیں گھومل یونیورسٹی ٹانگ کیمپس کے بارے میں، دیکھیں ہم نے اس تھوڑے سے عرصے میں، یہ 1.5 سال کی ساری پوزیشن کی ورکنگ ہے، وفاق گورنمنٹ نے 26 اضلاع میں یونیورسٹیز کیمپسز بنانے کا ایک فارمولہ دیا تھا کہ 26 اضلاع میں پاکستان میں مختلف ڈسٹرکٹس میں کیمپس بنیں گے مختلف یونیورسٹیز کے. ہم نے دوسری یونیورسٹی کیمپس، اگر ان 26 اضلاع میں دوسرے نمبر پہ ہم نے ڈسٹرکٹ ٹانگ کا کیمپس بنایا. ڈسٹرکٹ ٹانگ کا کیمپس کا فنڈ پی ایم ایل این نے دیا، پروجیکٹ پی ایم ایل این کا. اور اس میں اس وقت کے جو ان کے گھومل یونیورسٹی کے جو ڈائریکٹر تھے خٹک صاحب، آپ یقین مانیں کہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو آپ یقین مانیں کہ انہوں نے پرسنل ایک ہیڈنگ ہمارے ساتھ لی، ہماری بات کو سمجھے وہ کہ واقعی اس ضلع کو مطلب ایجوکیشن کی ضرورت ہے. تو ہم نے پہلی دفعہ ان 35 سالوں میں یہاں پہ کسی نے بھی یونیورسٹی کا کیمپس نہیں بنایا. ہم لوگوں نے ٹانک میں گھومل یونیورسٹی کا کیمپس بنایا، پاکستان مسلم لیگ نون نے بنایا. اور آج اس میں تقریباً 150-200 بچہ اور 2-3 ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں جو باقاعدہ وہاں پہ چل رہا ہے. اور اس میں مطلب اس علاقے کو یہ بھی ہم نے 2017 میں اس کی اوپننگ مطلب سٹارٹ کیا. پھر اس کی اوپننگ کے لیے پی ایم صاحب کو ہم نے کافی کوشش کی تھی کہ پی ایم صاحب اس کے لیے آئے. پھر ہم نے وہاں پہ باقاعدہ ریلوے کی ایک زمین ابھی اس کے لیے الاٹمنٹ کے لیے ساری ریڈی کر دی ہے کہ جہاں پہ مکمل پراپر ایک یونیورسٹی کیمپس بنے گا. لیکن یہ جو پیچھے لوگ تھے، یہ جو جن کے اقتدار یہاں پہ تھا، انہوں نے اس میں بھی روڑے اٹھائے. انہوں نے بھی اس میں بھی کیا کیا، ہر بندے نے اپنا ایک بینر لگایا، فلیکس لگایا. کوئی ایک نے دعویٰ کیا ہم نے یونیورسٹی کیمپس دے دیا، دوسرے نے دعویٰ کیا ہم نے یونیورسٹی کیمپس دے دیا. چونکہ پروجیکٹ ہمارا وفاق کا تھا، پروجیکٹ ہمارا تھا وفاق گورنمنٹ کی 26 اضلاع میں تھا، تو دوسرے اضلاع میں الحمدللہ ہم نے ضلع ٹانک میں بنایا. اس کے علاوہ اگر ہم علاقہ گھومل کی بات کرتے ہیں تو ڈسٹرکٹ ٹانک میں کوئی تحصیل نہیں ہے، مطلب ڈسٹرکٹ ٹانک ہی ہے جو ضلع بھی ہے اور تحصیل بھی ہے. ہم نے پہلی دفعہ پی ایم صاحب کی ڈائریکٹیشن، اس کا لیٹر میں باقاعدہ جو وہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، اس میں باقاعدہ پی ایم صاحب نے باقاعدہ سی ایم کو، جو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ صوبے نہیں کرنا ہوتا ہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب اس کی اپروول دیتا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے باقاعدہ اس کی ایک لیٹر بھیجا متعلقہ سی ایم کو کہ بھائی جناب ہم نے اس کا ہمیں اسٹیمیٹ بنا کے دیں، اس کا ہمیں کے پی کے کو کہ باقاعدہ اس کا ہمیں وہ بنا کے دیں کہ اس کا کیسے ہو سکتا ہے، ہم کیسے اس کو کر سکتے. ہماری ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کی ڈیمانڈس کی اس پہ مطلب ان کی وہ ہے مطلب کہ ہم نے یہ اس کی ضرورت ہے اس علاقے کو. تو انہوں نے تقریباً جو چیزیں وہاں سے آئی اس کی ہمیں بھی مطلب ہمارے ساتھ بھی اٹیچ رہے. لیکن بدقسمت یہ 5 سالوں میں سی ایم کے پی کے نے ڈسٹرکٹ ٹانگ کا دورہ نہیں کیا، چونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹ کیا تھا کہ جب میں ٹانگ جاؤں گا تو یہ ٹانگ میں جا کے یہ اس کا اعلان کر دیں گے. بدقسمت ہے 5 سال میں ایک سی ایم اس کی حکومت کا یہ آپ حساب لگائیں کہ 5 سال میں وہ اس ضلع میں ایک بھی دفعہ بھی نہیں آئے. اس کے علاوہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں، مطلب بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جس پہ ہم نے کام کیا. ہم نے ایک پروجیکٹ پہ کام کیا جس کو ہم نے وہ کیا تھا کہ ہم فری ایمبولینس سروسز کو وہ کریں گے. جس طرح اسلام آباد یا پشاور میں 1122 کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن
بدقسمتی یہ تھی کہ حکومت کے لاسٹ والے ڈیز جو تھے وہ بھی تھوڑے سے کرائسس میں آ گئے، وہ چیزوں کو ہم پراپر ان لاسٹ اس میں وہ کر نہیں سکے، لیکن یونیورسٹی کیمپس ہم نے بنا کے دیا ٹانک میں، وہ سٹارٹ ہوا، پی ایم ایل این نے کر کے دیا، گومل تک 25 کلومیٹر گیس کو ایک پائپ لائن میں ڈال دیا، ایک چیز جو سوچ نہیں جا سکتی تھی کہ یہاں پہ یہ ہو سکے گا، ہم نے ایک پائپ لائن میں ڈالا۔ اسی طرح اگر اس علاقہ گومل کی تحصیل کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اس کو پائپ لائن میں ڈالا، ہم نے اس کو اجاگر تو کیا، ہم نے اس چیز میں تو لے آئے۔ اس ضلع میں ان پیچھے لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اچھا، یہ تو آپ نے جو جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، اس کے آپ نے ایک ذکر کیا پینے کے صاف پانی کا، کہ اس کے لیے آپ نے فلٹر پلانٹس کی بات کی کہ 100 فلٹر پلانٹس دیے جائیں، لیکن اوور آل ٹانک کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ پانی کا ہے۔ اس پانی کو جو روزمرہ ضروریات کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی پلان آپ کی پارٹی نے کوئی پلان کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ مسئلہ حل کریں گے ٹانک کا پانی کا؟ اس پہ کوئی ورکنگ بھی کی ہے آپ لوگوں نے؟ اس میں دیکھیں، یہ جو ہم نے سولر واٹر فلٹر کا جو پلان دیا تھا، اس میں یہ تھا کہ یہ صرف پینے کے پانی کا تھا، جو عام ضروریات کے لیے، جو گھریلو ضروریات یا دوسری ضروریات کے لیے جو پانی کا وہ ہے، جو ہم نے ماسٹر پلان اس ڈسٹرکٹ کی ڈیمانڈ جو کیا تھا کہ اس ماسٹر پلان کے تحت اگر ہم کام کریں، دیکھیں بہت بڑی بلڈنگ ہو لیکن اگر اس کا نقشہ نہیں ہوگا تو وہ بلڈنگ کیسے کھڑی ہوگی، کیسے کھڑی ہوگی؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹانک کا، اس ڈسٹرکٹ کا پہلے نقشہ تو بناؤ، اس کا پلان تو بناؤ، تو جو پلان اس کا بن جائے گا تو الحمدللہ ہم نے اس کا پلان بنا لیا، اپنے پارٹی کے بیس پہ بنا لیا، تو اس کے لیے حل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پانی کا مسئلہ کسی بھی صورت پہ یہ سب سے بنیادی ضرورت ہے، لیکن ان 30 سالوں میں کسی نے بھی اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا، لیکن جو ہم نے اس کو پلان دیا اس میں باقاعدہ ہم نے ایکسپرٹس لگائے، وہ ایکسپرٹ ایسے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ مسئلہ تو چند دنوں کا مسئلہ ہے، چند دنوں میں یہ حل ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کو حل کرنا چاہے، اگر ہماری انشاءاللہ حکومت، صوبائی حکومت ہماری صوبے میں آئی یا وفاق میں آئی، دونوں صورتوں میں ہم بھرپور طریقے سے اس پہ آنے والے اس الیکشن کے بعد اس پہ کام کریں گے، اور انشاءاللہ ان چیزوں کو، ان لوگوں سے، یہ لوگ جتنے بھی یہاں پہ جنہوں نے اقتدار سنبھالا ہے نا، انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچا، کوئی بھی پلان، کوئی ویژن نہیں ہے ان کے پاس، آگے کے لیے بھی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس اس علاقے کی بہتری کے لیے اور اس علاقے کو ان چیزوں سے نکالنے کے لیے پورا ایک پلان ہے، جس کا ہم نے ڈسٹرکٹ پلان بنا دیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن کے بعد آپ دیکھیں گے اور ہماری اس میں پوری کنٹریبیوشن ہوگی اس ضلع کی بہتری میں۔ اچھا، یہ پانی کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے آپ لوگوں نے کچھ سوچا ہے، ایسا کیا سوچا ہے آپ لوگ کہ آپ کو چند مہینوں میں اس مسئلے کو حل کر دیں گے؟ کہاں سے لائیں گے پانی آپ لوگ؟ دیکھیں، پانی یہ نہیں ہے کہ ٹانک میں پانی نہیں ہے، پانی یہ ایشو نہیں ہے کہ ڈسٹرکٹ ٹانک میں وہاں پہ پانی ہے نہیں، لیکن خالی وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کیا جا رہا۔ اس وقت ٹانک کے آس پاس جو سائڈز ہیں وہاں پہ بہت سے بورنگز انہوں نے لگائے، لیکن انہوں نے جو بورنگز لگائے اس بورنگ کا انہوں نے صحیح کیلکولیٹ نہیں کیا کہ جہاں پہ بورنگ لگایا جا رہا ہے یہاں پہ پانی کی مقدار کیا ہے، یہاں پہ پانی کا سٹاک کیا ہے، ہم کتنے عرصے تک یہ ایک بورنگ ہمارے پاس چل سکتا ہے۔ ہمارے پاس اس کا فوراً پلان یہ ہے کہ ہم جو ٹانک کے ساتھ نزدیک علاقے ہیں جو نزدیک ہے وہاں سے ہم نیا سے ایک لائن بنائیں گے، وہاں سے ہم باقاعدہ اس پہ پورا ایک سیٹ اپ بنائیں گے اور اسے ہم فوراً ان کو سپلائی دیں گے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ ریزروائر ڈھونڈیں گے کہ جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طویل مدت کے لیے اگر آپ کوئی پلانٹ لگاتے ہیں یا کوئی بورنگ کرتے ہیں تو وہ ایک لمبے عرصے تک ٹانک کو سپلائی دے سکتے ہیں۔ شور، دیکھیں ہم اس میں یہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر پہلے ورکنگ کریں، کہ آپ پیسے ضائع نہ کریں، کہ آپ شارٹ ٹرم کے لیے کیا آپ لانگ ٹرم کے لیے ایک ہی دفعہ پلان کر لیں، ایک ہی دفعہ پلان ہو جائے گا، 2-3 جگہوں پہ اگر پروجیکٹ لگ جائیں گے تو یہ پانی کا بنیاد سے ہی ختم ہو جائے گا۔ مطلب یہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں جتنا ان لوگوں نے بنایا ہے، ان لوگوں نے خالی اپنی مقصد کے لیے، اپنی کمیشنوں کے چکر میں ایسی جگہ پہ بنایا، کسی کو خوش کیا، مطلب بورنگ بن گیا۔ اب اس بورنگ کا یہ اسٹیمیٹ لے گا کہ جہاں پہ ہم یہ بورنگ کھول رہے ہیں کیا یہاں پہ نیچے پانی ہے بھی کہ نہیں ہے، اس پانی کا کتنی ذخیرہ ہے، کتنا ہے، اور کتنے عرصے تک یہ چل سکتا ہے۔ آج تو سائنس ہے یار، آج تو سب کچھ آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، آپ ایک جگہ کا آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا پانی ہے اور کس حد تک ہے اور کتنا عرصہ یہ چل سکتا ہے، تو یہ کوئی ناممکن نہیں ہے۔ سمیع اللہ صاحب، کتنے پر امید ہیں آپ کہ یہ الیکشن میں عوام آپ کو کامیاب کرا دے گی؟ الیکشن میں دو چیزیں ہیں، الیکشن
ایک ہمارے ملک کا ایک پروسیس ہے، پولیٹیکلی الیکشن سسٹمز میں آتے ہیں، ہر پارٹی اپنی اپنی محنت کرتی ہے، لیکن ہماری اگر پارٹی کی پوزیشن یا میں اپنی یہاں کی پوزیشن دیکھ لوں تو یہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ میرے اپنا وہ یہ ہے کہ ووٹ کو میں نے مقصد نہیں بنایا، ووٹ کو مقصد بنا کے کام نہیں کر رہا ہوں. ووٹ کو ضرورت ہے، اگر ضرورت پوری ہو گئی، لوگوں نے اس میں ساتھ دیا تو ہم الحمدللہ جس طرح ہماری پارٹی نے پنجاب میں کام کیا ہے، پورے پاکستان میں کام کیا، یہ وہ واحد پارٹی ہے جس نے پاکستان بننے سے اب تک اگر جتنے بھی بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں اس ملک میں، آپ ابھی سی پیک کو دیکھ لیں، آپ موٹر ویز کو دیکھ لیں، آپ ہائی ویز کو دیکھ لیں، آپ ایسی بہت سی چیز مثالیں ہیں جو مثالیں ہم دے سکتے ہیں. یہ موٹر وے آپ کے پاس یہ ڈی آئی خان تک آ گیا کہ جب آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تو یہ اسی حکومت کی پالیسی تھی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس الیکشن میں 2018 میں عوام نے کارکردگی کی بنیاد پہ اگر عوام ووٹ کرے تو انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم یہ یقین سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ٹینیور میں اس ضلع کی پوری تقدیر بدل دیں گے. کیوں کہ ہمارے جو سربراہان ہیں یا جو ہمارے پارٹی کی جو مین سٹریم لائنز ہے، مطلب وہ ایک ڈیولپمنٹ پارٹی ہے، وہ کام کرتی ہے. انہوں نے جس طرح پنجاب کا رخ بدل دیا، پنجاب کے ایک ایک شہر میں آپ چلے جائیں جہاں پہ بنیادی ضروریات کو مد نظر رکھا گیا ہے، جہاں پہ انسانی ضروریات کو مد نظر رکھا گیا. اس ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی لوگ یا جتنے بھی لوگوں نے حکومت کی ہے، آپ یقین مانیں کہ انہوں نے انسانی ضروریات کے مطابق کچھ بھی نہیں کیا. کوئی بھی انسان کی ضروریات کے مطابق، جس کو کہتے ہیں کہ انسانی ضروریات ہے، کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ بھی نہیں. نہ یہاں پہ ہیلتھ میں کوئی کام کیا، نہ یہاں پہ ڈرنکنگ واٹر میں کوئی کام نہ کیا، نہ یہاں پہ ایجوکیشن پہ کوئی کام ہوا. یہاں پہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. لیکن ہم وہ پارٹی ہیں جنہوں نے پنجاب میں کر کے دکھایا ہے، جو سب لوگوں کے سامنے ہے. اور اگر ٹانک کا عوام اس دفعہ ہماری پارٹی کو موقع دے تو انشاءاللہ ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں، اور ہمارے قائدین کا بھی یہی ایک ویژن ہے کہ اس ضلع کی تقدیر ہی بدل جائے گی. تنظیم سازی کے سلسلے میں لوگوں کا تعاون آپ کو حاصل رہا؟ لوگ آپ کے پاس آئے، جلدی آئے، یا آپ کو تکلیف ہوئی لوگوں کو اپنی پارٹی کے اندر لانے میں؟ دیکھیں، ہم نے یہاں پہ جب دیکھیں، آپ کبھی بھی کسی چیز کے لیے نا، جب آپ سلیکشن کرتے ہیں نا، تو آپ کی سلیکشن کے اوپر ہی آپ کا کام چل سکتا ہے. ہم نے جب یہاں پہ تنظیم کو آرگنائز کرنا شروع کیا تو ہم نے تنظیمی ڈھانچے کو بنانے کے لیے سلیکشن پہ بہت زیادہ ہم نے اس پہ سٹکنس رکھا کہ ہم کسی ایسے بندے کو کوئی ایسی ذمہ داری نہ دے دیں کہ اس کا وہ بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا. سیاسی پارٹی میں یا کوئی عہدہ دینا بیسیکلی عہدہ نہیں ہوتا، عہدہ ہوتا ہے ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بندہ اس ذمہ داری کو کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. تو ہم نے جتنی بھی تنظیم بنائی ہے الحمدللہ وہ کارکردگی کی بنیاد پہ، علاقے کے بہتری کے بنیاد پہ، علاقے کی سمجھ کی بنیاد پہ کہ کیا یہ بندہ اس علاقے کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. تو اس لحاظ سے تو ہم نے جو تنظیم بنائی تو ہمارے پاس الحمدللہ مسلم لیگ کا، جس طرح پاکستان بننے سے اب تک جتنی بڑی جماعت ہے پاکستان میں، اس سے بڑی پارٹی کوئی نہیں ہے. تو یہاں پہ لوگوں نے بالکل ہمیں ویلکم کہا. لوگوں نے ویلکم سب دو چیزوں پہ کیا. ایک تو یہ کہ پورے ملک سطح پہ جو پارٹی کی کارکردگی کو مد نظر رکھا. دوسرا یہ کہ جو یہاں پہ لوگ ہیں، جن لوگوں نے ان 30 سالوں میں ان پہ حکومت کی، ان کی مائنس پالیسی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس پارٹی کو اس دفعہ موقع دیں کہ یہ پارٹی واقعی کہ انہوں نے پورے پاکستان میں کام کیا. تو یہ اگر اس ضلع کی باغ دوڑ ہم ان کے حوالے کر دیں گے تو انشاءاللہ پر امید وہ بھی ہیں ہم سے، اور ہم بھی پر امید ہیں. اور ہماری بھی یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ یقین بھی ہے، اور ہماری تو ایک جس کو کہتے ہیں کہ ویژن ہمارا یہی ہے، پلان ہمارا یہی ہے. مستقبل میں اگر ہمیں یہاں سے موقع ملا تو انشاءاللہ ہم اس ضلع میں وہ نمایاں کردار ادا کریں گے جو 30 سالوں میں نہیں کیا تھا. سمیع اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی. آپ کے لیے ہم دعا گو بھی رہیں گے. اللہ آپ کو کامیاب کرے. آپ جیسے نوجوانوں کی اس ملک کو بہت ضرورت ہے، جو ویژن بھی رکھتے ہیں اور جو پلاننگ بھی رکھتے ہیں اور اپنے لوگوں سے سنسیئر. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، تھینک یو جی. ناظرین، یہ تھے سمیع اللہ خان برکی، جو کہ پی ایم ایل این کے ٹانک کے پریزیڈنٹ ہیں، اور پچھلے 2 سال سے ان کی پارٹی نے ان کو
جو ذمہ داریاں سونپی تھی ضلع ٹانک میں اپنی تنظیم کرنے کی، اس میں یہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، یا آنے والے الیکشن میں ان کے ووٹوں کی تعداد سے بھی اندازہ لگایا جا سکے گا۔ اور ان کی باتوں سے ہمیں بڑی امید بھی ہوئی ہے کہ ان جیسے نوجوان اگر ضلع ٹانک میں اپنی سیاسی کاوشوں میں حصہ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آنے والا وقت ٹانک کے لیے سنہرا دور ثابت ہوگا، اور ان جیسے ویژنری لوگوں کی آمد سے یہاں کی سیاست میں بھی بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ بہت شکریہ جی۔